ابھی تک آپ کون کون سے ممالک کا دورہ کر چکی ہے اور پاکستان میں کہاں کہاں پر آپ صحافتی ذمہ داری نبھا چکی ہیں؟ باہر کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں 14 تقریباً ممالک ہیں جن میں میں گئی ہوں. وہ امریکہ بھی ہے، یورپ کے کئی ممالک ہیں، پھر ساؤتھ ایشیا پورا کا پورا ہے، اس میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں میں نہیں گئی ہوں. انڈیا کے کئی وزٹ میں نے کیے. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا میں بھی میں گئی ہوں، قازقستان وغیرہ. تو یورپ میں اب آپ دیکھیں تو جرمنی ہو گیا، اٹلی ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، یہ سارے ممالک بھی میں نے دیکھے ہیں. وہاں پہ ساؤتھ ایشیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں سے میں نے رپورٹنگ بھی کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو سارک کانفرنسز ہو رہی ہوتی تھیں، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا سارک کانفرنس ہوئی نہیں ہے، تو وہ ہم جا کے کور کیا کرتے تھے. افغانستان میں نے رپورٹنگ بھی کی ہے. اس کی وزٹ بھی میرے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ مجھے افغانستان کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا. میں نے یہاں افغان کیمپوں میں بہت زیادہ رپورٹنگ کی. آپ کو میں نے بتایا کہ 1997 میں آ گئی. پھر 9/11 کے بعد جتنا بھی نیو فلکس آیا اس کے اوپر میں نے UNDP کے لیے ایک ریسرچ بھی کی تھی. اس میں بھی مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینس ملا. میں نے بہت قریب سے افغان نیو ارائیول جو تھا 9/11 کے بعد اس کو دیکھا، ان کے مسائل کو دیکھا، چیزوں کو سمجھا. لیکن افغانستان میں جا کر پنجشیر میں گئی اور 2 دفعہ میں کابل گئی. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں پھر کلیئر ہو گئیں. آپ وہاں پہ جا کے جب لوگوں سے خود بات کرتے ہیں، ان جگہوں کو دیکھتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہیں. اب احمد شاہ مسعود کا بہت ایک امیج تھا میری نظر میں، مطلب کرزئی صاحب اور ان سے تو ملاقات ہو گئی تھی پہلے بھی، لیکن یہ جو ایک تھا کچھ کریکٹر ایسے تھے جو ماضی کے تھے جن سے ظاہر ہے ہم نہیں ملے تھے. لیکن وہاں جا کر ان کے علاقوں میں جا کر ان لوگوں سے بات کرنا، ان چیزوں کو سمجھنا کہ یہاں ہوا کیا تھا 80 کی دہائی میں یا اس کے بعد میں، مجھے بہت انٹرسٹنگ جو چیز لگی کہ ان کے جو قریبی ساتھی تھے ان سے میری ملاقات ہوئی. کیسے ان پر حملہ ہوا، کیسے وہ رہتے تھے، کیسے ان پہاڑوں میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اس علاقے کو بچا کے رکھا. یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اگر رپورٹنگ کرنی ہے تو آپ کو اس جگہ پر جانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نارملی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کام کرنے کے بجائے باہر نکل کر کام کرنا. if you are not in باجوڑ and you are talking about باجوڑ تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے نا. آپ جائیں تو صحیح، نہ دیکھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح اس جگہ کو کہ کیا تھا. ان لوگوں سے تو بات کریں. میں چونکہ عوامی رپورٹنگ کرتی ہوں، لوگوں کی بات کرتی ہوں، ہیومن رائٹس پر بات کرتی ہوں، تو وہاں پہ جا کے سمجھنا، چیزوں کو دیکھنا، اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. جہاں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اپنے تقریباً میں نے سارے ٹرائبل جو ریجن ہے اس میں کام کیا ہے، اور پچھلے 1 دہائی سے 10 سال ہو گئے میں مسلسل وہاں جا کے کام کر رہی ہوں. پختونخوا کا میرا خیال میں صرف تورغر ہے یا بٹگرام ہے جہاں پہ جا کے میں نے رپورٹنگ نہیں کی. باقی تقریباً ہر ایک ڈسٹرکٹ میں نے جا کے رپورٹنگ کی ہے، اپنا کام کیا ہے، اپنے پروگرامز کیے ہیں، ان کے مسائل کو آگے لانے کی، پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ میرا، آپ کو پتہ ہے، ہیومن رائٹ اور ویمن ایشوز پر ہے. یہ خیبر پختونخوا کے کلچر کے حوالے سے یا افغانستان کے کلچر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں افغانستان کا کلچر جو ہے اس میں تو مجھے بہت زیادہ ویرائٹی لگی ہے. میں تو صرف آپ کو بتایا کہ صرف 2 جگہوں پر گئی ہوں، کابل اور پنجشیر. تو وہاں پہ بھی ود ان کابل مجھے اتنی زیادہ ان کی ڈائیورسٹی نظر آئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ آ کے آئے. پتہ نہیں ان کے اتنے زیادہ صوبے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کا کیا کلچر ہوگا ایک ڈائیورس قسم کا. تو اس کو تو اس کو تو سمجھنا 30 سے زیادہ صوبے ہیں، 34-35 جتنے بھی ہیں، اس میں تو میں نہیں گئی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہاں اتنا ڈائیورس کلچر ہے کہ اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. لیکن وہ لوگ جب وہاں سے یہاں آئے، میں نے آپ کو بتایا افغان کیمپوں میں بھی کام کیا، اس کے بعد بھی ابھی وار آن ٹیرر کے دوران بھی میں نے کچھ انٹرویوز کیے.
اپنی ریسرچ وغیرہ کے لیے افغان خواتین کے، تو اس سے بھی بہت زیادہ مجھے چیزوں کا احساس ہوا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی خواتین سے ریلیٹڈ یا ہیومن رائٹ ریلیٹڈ ایشوز جو تھے. اور جہاں تک پختونخوا کے کلچر کی بات ہے، یہاں بھی آپ کو پتہ ہے سرائکی بھی ہے، ہند کو بھی ہے، پشتو بھی ہے، پختون سب سے زیادہ ہیں. اور ظاہر ہے ان کا ایک ڈفرینٹ کلچر تھا. میں ایک سرائکی کلچر سے آئی، یہاں پختون کلچر میں فرق تھا، کافی فرق تھا. ہم سرائکی اگرچہ پردے کے حوالے سے دیکھیں، خاندانی روایات کے حوالے سے دیکھیں، وہ تقریباً ملتی جلتی ہوں گی، لیکن تھوڑا سا جو ایک تھا کہ ہمارے ہاں پڑھائی کی اجازت ہوتی ہے، ہمارے ہاں جاب کی اجازت ہوتی ہے، ہمارے ہاں زندگی تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ میں سٹی سے آئی تھی تو آپ ذرا ریلیکس ہوتی ہے، عورت کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر میں نے آ کے دیکھا کہ خواتین کو اتنا آزادی نہیں ہے چیزوں کی اس زمانے میں، خاص طور پر. اب تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں اچھے کی طرف جا رہی ہیں، خواتین پڑھائی بھی کر رہی ہیں، ان میں شعور بھی آ رہا ہے، لیکن شروع میں جب آئی تو بہت مسائل تھے. اسی طرح جو میں افغان خواتین سے بھی ملی ہوں، ان کے بھی جو کلچرل باؤنڈریز جو ہیں یا ریسٹرکشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے انہیں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے یا ان کی کوئی سے نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو میں اس طرح، آپ کو شاید پتہ نہیں آپ کے سوال کا مقصد کیا تھا، لیکن مجھے جو بنیادی فرق لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی سے نہیں ہے. بعض جگہوں پر تو مردوں کی بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اگر دیکھیں تو خواتین کی سے نہیں ہوتی، اور کلچرلی اسے اتنا باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری جو ہے کچھ، میں بیچاری نہیں کہنا چاہتی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی. تعلیم کی بھی ایون کہ اس کو اجازت نہیں ہوتی. میں نے کچھ خواتین کو انٹرویو کیا اپنی ایک ریسرچ کے لیے، تو بہت ہی خطرناک قسم کے معاملات میرے سامنے آئے، جو بہت زیادہ طالبان افیکٹڈ ایریا سے پاکستان آئی ہوئی تھی. تو وہاں ایک تو کلچر، پھر آپ کو ریلیجیسلی باؤنڈ کر دیا جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کا اپنا ایک شرعی نظام ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی مجھے جو بہت زیادہ تکلیف دہ پہلو لگا وہ یہ ہے کہ ہم نے کلچر کو پکڑا ہوا ہے، کہیں مذہب کو پکڑا ہوا ہے، صرف عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ دو چیزیں جو ہے مجھے ذرا اچھی نہیں لگیں کہ آپ مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں کہ وراثت کے قانون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. قرآن آپ کو وراثت کا حق دیتا ہے عورت کو. آپ دیکھیں پختونخوا کے کافی علاقے ہیں، افغانستان میں بھی ہے، وراثت پر قتل ہو گئے ہیں. میں کئی ایسی خواتین کو انٹرویو کر چکی ہوں کہ جو آنر کلنگ میں جن کے گھر کی عورتیں ماری گئیں، وجہ صرف یہی وراثت کا معاملہ تھا. اور اس کو طالبانائزیشن کا بھی روپ دے دیا گیا کہ طالبان آئے اور انہوں نے اس عورت کو اس معاملے میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور قتل کر دیا، سٹوننگ ہو گئی. میں نے ایسی بھی سٹوریز کور کی. لیکن بعد میں ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہو تو آپ کو کہانی جو ہے وہ اس میں جائیداد کا مسئلہ نظر آئے گا یا شادی کا مسئلہ نظر آئے گا. تو یہ جو کلچر کی یہ والی چیزیں ہیں نا، یہ مجھے دونوں جگہوں پر تھوڑی سی ایک جیسی لگی ہیں کہ عورت کو جو کلچر کے چکر ویو میں پھنسایا گیا ہے نا، وہ تھوڑا سا مجھے ایسے لگا. باقی آپ کو پتہ ہے ڈائیورسٹی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، تو مختلف قسم کی چیزیں ہیں.